السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور یہ تیسرا ایپیسوڈ جو ہے جو خاص طور پر جو ہے وہ میرا فوکس جو ہے وہ حق خطیب کے حوالے سے وہ پراپرٹیز پر ہے، وہ اربوں روپے کی جو جائیدادیں بنائی گئیں، کہاں کہاں بنائی گئیں، یہ اس حوالے سے بھی ہے۔ اور یہ سینٹرل پنجاب کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں اربوں روپے کی جو ہے وہ پراپرٹیز بنائی گئیں، اور وہ کیسے بنائی گئیں اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ ضلع گجرات میں گجرات میں چونکہ بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ نام کروائی گئیں۔ گجرات کے علاوہ جناب سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ پراپرٹیز وہ بنائی گئیں۔ منڈی بہاؤالدین میں بھی بڑی تعداد میں جناب لوگ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو پراپرٹیز ہیں یہ وہ ہیں جو انہوں نے اپنے نام کروائی ہیں۔ اور یہ منڈی بہاؤالدین یعنی سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، اور اس کے بعد جناب آ جاتا ہے جھنگ، چنیوٹ اور جھنگ اور لالییں تک جو ہے وہ حق خطیب صاحب گئے ہیں، یعنی پورے پاکستان میں وہ جائیدادیں خریدتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ملک ریاض اور میاں منشا کیا بیچتے ہیں، حق خطیب جو ہیں وہ ضلع شیخوپورہ میں بھی چلے گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے پراپرٹیز خرید لیں۔ اور یہ ساری کی ساری پراپرٹیز جو ہیں جو انہوں نے خریدی ہیں، ان کا منی ٹریل کوئی نہیں ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ حاصل کی، کہاں سے کی، کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے، کون سا ایسا ان کے پاس چورن ہے کہ جو سب کچھ حاصل کرتے رہے۔ جی ہاں، وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضلع سرگودا ہمارے ہاں جو ہے وہ قریب ہی پڑتا ہے، چنیوٹ، اپنا منڈی بہاؤالدین اور سرگودا، یہ ہے وہ سارا سینٹرل پنجاب، جہاں سے سینٹرل پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ خریدی ہیں۔ اور اس جگہ پر خاص طور پر جو سیالکوٹ کے اندر، گجرات کے اندر اور منڈی بہاؤالدین کے اندر جو یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں، یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ ساتھ مصدقہ ڈاکومنٹس بھی چل رہے ہیں، یہ وہ کاغذات ہیں جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں قوم کو، اداروں کو، اور جناب حق خطیب صاحب اور ان کے حواریوں کو بھی، کہ حضور ان کا منی ٹریل بتا دیں کہ یہ پیسے آپ نے کہاں سے حاصل کیے، کون سی ایسی فیکٹری چل رہی ہے، کون سا ایسا آپ کا بزنس چل رہا ہے، اور کون سا ایسا منافع تھا کہ آپ اربوں روپے کی جائیدادیں خریدتے رہے، اور کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی کہ جناب اربوں روپے کا مالک جو ہے وہ جناب جو ہے وہ بتانے کو تیار نہیں ہے، ان کے لوگ بتانے کو تیار نہیں ہیں۔ اداروں کے اندر ان کی پینیٹریشن کا یہ عالم ہے کہ آج تک ان کے خلاف جو ہے وہ نیب اور ایف آئی اے میں ایسٹس انکوائری نہیں کھلی، جہاں پر مطلب ہے کہ 75 کروڑ روپے کے ریفرنسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ جناب چیئرمین نیب صاحب، میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کس سے گزارش کر رہا ہوں، جناب ڈی جی ایف آئی اے صاحب، میں آپ سے بڑے احترام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ کے پاس جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے اوپر بہت ساری آپ نے انکوائریز اور کیسز جو ہے وہ اوپن کیے، لیکن حق خطیب کے معاملے میں جناب بالکل آپ کے ادارے خاموش ہیں۔ شاید جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اگر نہیں بھی بتا تو اب تو پتہ چل گیا ہے۔ اب انہیں جو ہے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ اربوں روپے کی جائیداد جو ہے وہ کہاں سے آئی۔ یہ ایف بی آر جو ہے وہ سویا ہوا ہے، ایف بی آر کے انٹیلیجنس یونٹ ہوتا ہے وہ سویا ہوا ہے۔ یعنی آپ باقی تو چھوڑیں کہ جو ہے وہ لینڈ ریونیو ریکارڈ آپ کے پاس سارا کے سارا موجود ہے۔ یہ پنجاب میں جتنے میں آپ کو یہ ثبوت دکھا رہا ہوں، یہ نہ ہوا میں ہیں نہ کوئی جعلی کاغذات ہیں، یہ سرکار کی جانب سے نکالے گئے وہ مصدقہ ثبوت ہیں، اور یہ تو وہ ثبوت ہیں جو مصدقہ ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز سے مال اکٹھا کیا گیا، جو مبینہ طور پر اربوں روپے کے مزید جو ہے وہ ڈالرز کی شیپ میں اکٹھے کیے گئے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر ایک جو ہے وہ بڑے لیول پر تحقیقات کی ضرورت ہے۔ کہیں خدا نخواستہ یہ پیسہ جو ہے، جو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، جو بے نامی اکاؤنٹس کا پیسہ ہے، کہیں خدا نہ کرے وہ کوئی دہشت گردی میں تو استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ کوئی تھوڑی رقم ہوتی تو بات سمجھ میں آتی، یعنی 30 ارب روپے کہ لگ بھگ جو ہے وہ پراپرٹیز جو ہیں، اور دیگر معاملات کا بھی کچا چٹا جو ہے وہ نکالنا باقی ہے۔ اور پاکستانیوں، یہ ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے
جو رقم اٹھائی گئی، جو رقم اکٹھی کی گئی، اس کا منی ٹریل جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، وہ بتانے سے قاصر ہیں جناب حق خطیب صاحب۔ میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے، میں اس بحث میں پڑے بغیر کہ آپ کیا ہیں، آپ شبدہ باز ہیں، آپ نہیں ہیں، آپ جو ہیں وہ لوگ آپ کے مرید ہیں، لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے کا مداوع کر رہے ہیں، میں یہ بات ہی نہیں کر رہا۔ میں تو سمپل اور سیدھا سا سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے 30 ارب کما لیے، کیسے کما لیے آپ بتا دیں، آپ کا بزنس کیا ہے؟ اور اگر آپ کے پاس کوئی گدڑ سنگھی آ گئی ہے تو اس گدڑ سنگھی کا جو ہے وہ اپنے مریدین کو، وہ 25 کروڑ عوام کو بتا دے کہ یہ میرے پاس گدڑ سنگھی ہے، میں 30 ارب کما سکتا ہوں، آپ بھی 2 4 5 کروڑ کما سکتے ہیں، پاکستان میں خوشحالی آ جائے جناب۔ یہ جو ٹینشن ہے، جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو IMF سے قرضے لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور IMF کے حوالے سے خط لکھنے اور نہ لکھنے کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے کہوں گا کہ وہ سارے جو ہیں وہ ان کے آگے ہاتھ باندھیں کہ حضور آپ کے پاس جو 30 ارب آئے تھے وہ ہمیں بھی بتا دیں۔ کیا ضرورت ہے ملک ریاض کے پیچھے جانے کی؟ کیا ضرورت ہے باقیوں سے منی ٹریل پوچھنے کی؟ پھر تو جناب چودھری مجید سے بھی منی ٹریل نہ پوچھیں، ملک ریاض سے بھی نہ پوچھیں، علیم خان صاحب تو ممبر بن گئے ہیں، ان کی تو سوسائٹی پہ تو بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ حق خطیب صاحب سے ہی کو مشورہ لے لیں، شاید یہ ساری صورتحال میں جو ہے ان کے پاس ایسا فارمولہ ہے جس فارمولے کے ذریعے یہ جو ہے وہ قوم کو اور یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ رہی جناب گدڑ سنگھی، اور اس کے ذریعے میں نے تو اربوں روپے اکٹھے کر لیے، اب آپ بھی جو ہے وہ اکٹھے کر لیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اس سوال کا جواب ہم اس وقت تک مانگتے رہیں گے جب تک یہ 30 ارب کے لگ بھگ جو جائیدادیں بنائی گئیں، جن میں سے 11 ارب کے مصدقہ ثبوت میرے جیسے بندہ نچیز کے پاس موجود ہیں، اس سے زیادہ اور بھی 3-4 ارب روپے کے جو ہیں وہ بھی آئے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ذرا وضاحت کر دیں، وہ بتا دیں کہ جناب آپ کے پاس جو ہے وہ پیسے کہاں سے آئے، تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے، کوئی سوال اٹھائے، اور یہ جواب دینا بہرحال جو ہے وہ آپ پر فرض بھی بنتا ہے، اور بطور پاکستان کی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر سوال اٹھائیں، پاکستان کے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ حق خطیب صاحب سے پوچھیں کہ جناب آپ نے اربوں روپے کی جائیدادیں کہاں سے بنائیں، جنوبی پنجاب میں انہوں نے کس طرح مال بنایا، ان کا اصل طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے، منی لانڈرنگ کے کون سے کردار جو ہیں وہ ان سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک جو ہے اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں، اس پر ہم جو ہے وہ پھر بات کریں گے۔ فی الحال یہ سینٹرل پنجاب کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو چونا لگایا گیا ہے، اس حوالے سے یہ بھی مصدقہ ثبوت ہمارے پاس جو ہے وہ آئے ہیں، اور یہ اربوں روپے کی جائیداد کے بارے میں ہم پھر اس سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب حق خطیب صاحب سینٹرل پنجاب کے اندر جو آپ نے جائیدادیں خریدی ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ نیب کو، اس قوم کو آپ ضرور دیں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔